الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثالث والعشرون. الحديث الثالث والعشرون. الحديث اسمي حديث جي. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. اللہ اکبر. عاصم حارث ابن عاصم اشعری ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الطہور شطر الایمان، ظاہری اور باطنی پاکی. یہ طہور کا معنی پاکی، اور اس کو بفتح الطاء کہیں گے طہور، تو وہ وضو کے معنی میں ہوگا. طہور مصدر، طہور طاہر اور مطہر یہ سب صفت کے معنی میں ہو جائے گا. هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، پاک ہے پانی اس کا. اور طہور کے معنی پاکی برتنا، پاکی کرنا. تو طہور و شطر الایمان، یہاں معنی یہ ہے کہ یہ پاکی حاصل کرنا یہ ایمان کا آدھا جز ہے. آپ کہتے ہیں حدیث کے نام سے مشہور کہتے ہیں النظافۃ من الایمان. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ سے حدیث صحیح نہیں کہ پاک صفائی اور ستھرائی ایمان کا جز ہے. لیکن احادیث اور آیات کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صفائی اور ستھرائی واقعی اسلام کی چیز ہے. پیارے رسول صفائی اور ستھرائی ہی کی نیت سے کہتے تھے کہ 3 ڈھیلوں سے استنجا کرو، پھر اپنے آنگن کے سامنے اپنے گھر کے آنگن کو صاف رکھو. یہودی لوگ اپنے آنگن کو گندا رکھتے ہیں. تو نظافت الگ چیز ہے. یہاں الطہور، اور وہ بھی اس لفظ سے کوئی کہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے صحیح نہیں ہے، لیکن آپ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صفائی اور ستھرائی جسم کی، گھر کی، زمین کی اور کچھ ہے، یہ ایمان کا جز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حدیث کو پیارے رسول کی طرف منسوب نہ کریں. یہ کہیں الطہور و شطر الایمان، پاکی یہ ایمان کا جز ہے، پیارے رسول کی صحیح حدیث میں ہے. یہاں پاکی سے مراد ظاہری پاکی اور معنوی پاکی، باطنی پاکی. ظاہری پاکی لا يحافظ على الوضوء الا مومن، ایک مومنی آدمی ہمیشہ باوضو یا حفاظت کرتا ہے اپنے وضو کی. ہونا یہ چاہیے کہ آدمی ہر وقت باوضو رہے. شاعر لوگ روتے ہیں تو کہتے ہیں عبادت چشم شاعر کی ہے کہ ہر دم باوضو رہنا. عبادت چشم شاعر کی ہے ہر دم باوضو رہنا. ہر وقت تو روتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں بس نہیں. ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے کہ اکثر وضو کر کے رہے، لیکن کبھی کبھی اگر وضو کے ساتھ نہیں ہے تب بھی پیارے رسول کی سنت، پیارے رسول رہ سکتے تھے، لیکن امت کی خاطر آپ کو ایسا کام کر لیتے تھے تاکہ امت کے اوپر مشقت نہ آئے. ایک مرتبہ آپ نے قضاء حاجت فرمائی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک غلام نحوی مجھ جیسے میری عمر کے ایک اور ساتھ تھے، ہم لوگ پیارے رسول کا پانی اٹھا کر کے لے کے گئے. تو جب فارغ ہوئے آپ تو کہا یا رسول اللہ الوضو، کہتے ہیں الوضو امامک، ابھی وضو آگے کریں گے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے. تو کبھی ایسا بھی رہ سکتا، لیکن وضو ہر وقت کر کے رہنا، ذکر اذکار کرنا یقیناً بڑی برکت کی چیز ہے. ہمیں تاکید کرتے ہیں ہم کہ اپنے نوجوان اس چیز کا التزام کریں، باوضو رہیں، قرآن یاد ہے اس کو دہرائیں. چلتے پھرتے دکان پہ کام کر رہے ہیں وہاں بھی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں تو گانا بجانا اور واٹس ایپ یقیناً بہت زہریلی چیز ہے. بڑا عجیب تجربہ ہو رہا ہے. ان آلات کے ذریعے ہمارے لڑکے پوری دنیا میں ضائع ہو رہے ہیں. تعلیم بہت نیچے جا رہی ہے. اس کی وجہ سے
اسی میں ہر وقت پھنسے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، اس میں سے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو 2 گھنٹے واٹس ایپ پہ روزانہ بیٹھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے آج یعنی 15 منٹ آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، نہیں بتائیں گے۔ پورے ہفتے سوچ لے پوچھیں تو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی شقاوت کی بات آ رہی ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں ما یبقى بیت مدر ولا وبر الا دخلہ، وہی فتنے اب آ رہے ہیں۔ اسی فتنے سے بچ کر نکلنے پر ایمان کا امتحان ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاک رہیں، اور معنوی طور پر بھی جو آلائشیں دین اسلام کے ساتھ لگائی جا رہی ہیں وہ شرک سب سے بڑا گناہ، بدعتیں اور اس طرح کے عقائد غلط، ان سب کی پاکی یہ ایمان کا نصف حصہ ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ میزان جو قیامت میں جس سے اعمال کا وزن ہوگا وہ بھر دے گا انشاءاللہ، خالی رہے گا تو بھر دے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ، اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر ہے اور شکر ہے۔ اللہ اتنی طول نعمت دی، ہمیں عمر دی اور صحت دی، الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ صحت سے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے بیمار ہیں، تو الحمدللہ کا معنی یہ ہے، ان سب کا تصور کر کے آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا تو یہ اس کے اجر کا بہت بڑا باعث، قیامت کے دن جس پہ عمل تولا جائے گا اس کو بھر دے گا۔ اور پھر لئن شکرتم لأزیدنکم، شکریہ ادا کرو گے تو ہم مزید تمہیں نوازیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی کمی ہمارے اندر ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ۔ یہ ظالم اور ناشکرہ انسان نعمتوں کو کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ گن بھی نہیں سکتا۔ بس ایسے ہمیں پر اللہم فضل اللہ علیک عظیم، الحمد لک یا رب العالمین، کافی ہے، اتنا کہہ لے گا تو انشاءاللہ ذرا سی کوئی چیز یاد آئی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ۔ کوئی اندھا ہے، آپ دیکھ کر کے اس کا شکر، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا، جس مصیبت میں جس بیماری میں ان کو مبتلا کیا، الحمدللہ تو نے ہمیں اس سے بچا رکھا ہے۔ پھر رسول نے فرمایا ہے اگر کوئی ایسا کسی مبتلا مرض کو دیکھ کر کے کہہ لے گا تو پھر وہ مرض اس کو نہیں لگے گی، لم یصبہ ذلک البلاء۔ اس پر یقین رکھیں اور چلتے پھرتے اس کو برتیں۔ ہمارے یہاں بہت مصیبتیں اسی سے وجہ سے آتی ہیں کہ ہم اپنے کی تحسین اور حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، الحمد اور آیت الکرسی، اور پھر سوتے وقت آپ پڑھ لیں، اور سوتے وقت تھکان کا اگر اثر زیادہ ہے تو سبحان اللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ 33 مرتبہ پیارے رسول نے اپنی جگر گوشہ حضرت فاطمہ حضرت کو سکھایا۔ والحمدللہ تملأ المیزان، میزان کے معنی ترازو ہے۔ ہمارے الحمدللہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ جس چیز کی خبر اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول نے دی، وہ حقیقت ہے، میزان میزان ہے۔ اس کا ذکر آتا ہے کہ اس کے 2 پلڑے بھی ہوتے ہیں اور لسان بھی ہوتا ہے۔ لسان کہتے ہیں عربی میں وہ پیٹھ پر جو ہوتا ہے جس کو پکڑ کر کے، پرانے زمانے، اب تو دوسرا آ گیا ہے، ایک ہی پر گرام تولا جاتا ہے، گرام سے پہلے اٹھا کر کے دیکھتے تھے برابر ہوا نہیں ہوا، تو وہ سب ہے قیامت میں ہوگا اس طرح کا۔ حدیث شریف میں واضح طور پر ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک بطاقہ لا الہ الا اللہ، ایک انسان آئے گا جو مایوس ہو جائے گا، تمام پلندے غلطیوں کے، گناہوں کے، ذنوب کے دیکھ کر کے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے۔ تو ایک بطاقہ کارڈ لایا جائے گا، توضع فی المیزان فتاشت بہ جمیع السجلات، وہ بھاری ہو جائے گا اور تمام پلندے۔ تو اس پر ایمان رکھ کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے میزان کو بھر دے۔ اور آپ یہ تاریخ یا عقیدے کی تاریخ میں دیکھیں گے، معتزلہ اور اشاعرہ کے نام سے کچھ لوگ ایسے ہوئے، کہتے ہیں یہ میزان جو ہے یہ تو سبزی تولنے والا اور گیہوں تولنے والے کو ضرورت ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے میزان کی؟ لیکن ان کو ماننا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ تمہارے اعمال ہیں، ہم تم پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ
من اصدق من اللہ حدیث، اللہ سے بڑھ کر کے کوئی سچا بولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے آدمی کو خود جب کہے گا کہ ہم فرشتوں کا لکھا نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، گویا اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لیں گے۔ اور یہ کہنا کہ سبزی بیچنے والے کو ترازو کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، مذاق کرنا ہوا۔ پیارے رسول نے جس چیز کا اس بات فرمایا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ تملأ او تملأان ما بین السماء والارض، یہ دونوں آسمان اور زمین کو بھر دیں گے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ آمنا باللہ، انشاءاللہ ہماری نیکیاں آسمان زمین بھر کر کے ہوں گی۔ یہی تفسیر کی گئی ہے یہاں تملأ ما بین السماء والارض، اور اس میں کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ آپ اس مسجد میں تو مسجد بھر جائے گی، زمین آسمان کے درمیان۔ عمومی طور پر اس کو ہم سمجھیں، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اور اس میں شبہ کا گھوڑا دوڑانا یہ غلط ہو جائے گا۔ والصلاۃ نور، صلاۃ نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صلاۃ نور ہے۔ ظاہری نور بھی جو آدمی نماز پڑھتا ہے، آپ تجربہ کیجئے، اگر نہیں پڑھتا تھا پڑھنے لگا تو اس کے چہرے میں ایک خاص روشنی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ تو دنیا میں بھی ہے، قیامت میں بھی یہی صلاۃ نور کا سبب بنے گا۔ کافر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ساتھ رہتے تھے دنیا میں، ہمارا انتظار کر لو، تمہیں جو نور اللہ نے دیا ہے ہم بھی تمہاری روشنی کے پیچھے چلے چلیں۔ کہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں نور ڈھونڈنا تھا۔ تو یہ صلاۃ جو ہے نور بنے گی، اور قیامت کے دن انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ دنیا میں بھی نور، صلاۃ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی خاص مدد کرتا ہے، نور ہدایت، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی تفسیر آپ اس آیت سے لیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کے میں مدد کرے گی، روکتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا نور یہ بھی ہوا۔ اسی طرح دل میں اللہ تعالیٰ نور ڈالتا ہے۔ ابن قیم نے کتاب الصلاۃ میں بڑا اچھا لکھا ہے اس طرح کا، کہ دیکھا گیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک خاص نور ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دعا میں برکت، اس کے مال میں برکت، اس کے اولاد میں برکت، اس کے علم میں برکت خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دیتا ہے۔ تو ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ صلاۃ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہر قسم کا نور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح والصدقۃ برہان، صدقہ کہتے ہیں ایک تو صدقہ واجبی، الصدقات ان اللہ فرض علیہم خمس صلوات، ان اللہ فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیاء۔ حضرت معاذ کو جب بھیجا تو کہا انک ستاتی قوما اہل کتاب، جا رہے ہو یمن، اہل کتاب یہود نصارہ ملیں گے، فلیکن اول ما تدعوہم شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، تمہاری پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کی ہونی چاہیے۔ فإنہم اطاعوا لک بذلک، اس میں تمہاری بات مان جائیں، فأخبرہم بأن اللہ قد فرض علیہم خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، ایک رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ فإنہم اطاعوا لذلک، یہ بات مان لیں، فأخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقراء، یہ صدقہ واجبہ، اور ایک صدقہ نفلی ہے۔ صدقہ واجبہ ہی اگر کوئی شخص پورے طور پر ادا کر رہا ہے تو پیار رسول کی پیار رسول کا یہ وعدہ، پیار رسول کی یہ بات صادق آئے گی۔ الصدقۃ برہان، مال کو ہاتھ سے نکالنا بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا گاڑھا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، لوگ نیک لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ما حُبِّهِ، دل میں محبت ہے مال کی اور کھانے کی، لیکن دل محسوس کر کے، دل کو قابو کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح گویا یہ دلیل ہے ایمان کی، تبھی آدمی خرچ کرتا، ورنہ کہے گا کیوں ہم 10 روپے خرچ کریں۔ تو یہ برہان ہے، دلیل ہے۔ برہان کہتے ہیں اس منطقی اصطلاح یا لغوی اصطلاح میں جو سب سے قوی دلیل ہو، برہان۔ ایک تو دلیل ہوتی ہے، اول تو قرینہ ہوتا ہے،
قرینہ ہوتا ہے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، پھر اس کے بعد دلیل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد برہان جو اونچی سے اونچی دلیل ہوتی ہے۔ تو برہان یہ دلیل ہے انسان کے ایمان اور اسلام کی، کیونکہ اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو خرچ کیوں کرے، اپنی گاڑھی کمائی کا مال دوسروں کو کیوں دے۔ والصبر ضیاء، صبر مصیبت پہ صبر، اللہ کی اطاعت پہ اول صبر۔ اللہ نے صلاۃ فرض کیا ہے، نیند آ رہی ہے، صبر کر کے اٹھ گئے، وضو کیا، ٹھنڈی رات میں وضو کیا، وہ بھی اسباغ الوضوء علی المکارہ مکفرات الذنوب میں، تو سب خیر ہی خیر ہے صلاۃ صبر کے پیچھے۔ صبر علی الطاعات، اللہ کی اطاعت جتنی ہے اس پر ہم صبر کر کے اس کو ادا کریں۔ گرمی ہے، دور سے جمعہ کے لیے آنا ہے، آئے، سب کچھ ہوا، پریشانی ہو، لیکن اس میں صبر کر کے اللہ کے لیے، تو آپ کے لیے یہ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشنی کا سبب بنے گا۔ الصبر، صبر الطاعات، صبر علی المصائب، مصیبتیں پڑیں کوئی بھی اس پر بھی صبر کریں، یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جیسا کہ ابھی گزری بات، تو انشاءاللہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ زندگی اور آخرت کی روشنی اور ضیاء عطا فرمائے گا۔ یہاں الصلاۃ نور والصبر ضیاء، ضیاء کے معنی روشنی، نور کے معنی روشنی، تو صلاۃ کو نور سے تعبیر کیا اور صبر کو ضیاء سے۔ تفسیر میں اس طرح کہا گیا ہے، جہاں والشمس ضیاء، جہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور اور شمس کو ضیاء بنایا ہے، وہاں تفسیر کی جاتی ہے کہ نور کے معنی ٹھنڈی روشنی اور ضیاء کے معنی گرم روشنی۔ گرم روشنی صبر کی کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں وہ صبر جو ہے دل کو مجبور کر کے اللہ کی طاعت پہ وہ اس کو کرتا ہے، اس وجہ سے اس مناسبت سے اس کو ضیاء یعنی ایک نور ملا۔ یہی نہیں کہ گرم نور، سورج کے لیے کہا ہے ضیاء ہے، سورج کی گرمی گرم ہوتی ہے، نور کو کہا گیا، چاند کے لیے کہا گیا اس کا نور ہے کیونکہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو یہاں اس مناسبت سے کہا گیا صلاۃ نور، صلاۃ تمام غم کو غلط کر کے ایک اطمینان دے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر نبی کان اذا حزبہ امر، جب آپ کو کوئی بڑا معاملہ پریشان کن آتا تھا، فزع الی الصلاۃ، صلاۃ سے آپ صلاۃ کی طرف دوڑ پڑتے تھے، اور صلاۃ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے صلاۃ پڑھو، وَإِنْ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، تو گویا یہ ٹھنڈک دل کو حاصل ہوگی۔ صبر کر کے آپ حاصل کریں گے تب بھی نور حاصل ہوگا آپ کو، اگرچہ یہ صبر گویا اشارہ ہے کہ دل کی گرمی، پریشانی اور سب کچھ کے باوجود صبر کریں گے، اس کی مناسبت سے نور نہیں کا ضیاء کہا۔ یہ لکھتے ہیں تفسیر میں والقرآن حجۃ لک وعلیک، بہت بڑی بات ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف یہ حجت ہے، یعنی اگر اس قرآن کو ہم نے چھوڑا، وقال الرسول یا رب انہا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یقیناً قرآن کو چھوڑا گیا ہے، اور چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں ہمارے علماء ہی، کہتے ہیں اس زمانے میں قرآن کا سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں، مجتہدین سمجھیں گے، پھر آگے چل کر کے اجتہاد کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس وجہ سے قرآن اور حدیث کے چھوڑنے کی بلا مسلمانوں کے اندر آئی۔ عجیب کتابوں میں لکھا ہے، پرانی تاریخ میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پاکستان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب کا مقدمہ لکھا، حالانکہ مولانا محدث اکاڑوی اور کچھ اس طرح کے ہیں، محدث شمار ہوتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے لکھا ہے، ایک کتاب کسی نے لکھی دفاع ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ سے دفاع کی ضرورت نہیں، بہت بڑے امام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دیا کیسے ہم فقہ حاصل کریں، صحیح فقہ، ان کی کوئی غلطی نہیں، لیکن پیر نہیں اڑتے ہیں، مرید اڑاتے ہیں۔ امام صاحب کی طرف ایسی چیزیں منسوب کی ہیں جس کا ثبوت نہیں ہے۔ ایک حدیث کو تو جب لینا ہوگا، لینا پڑتا ہے تو اس کے ہزار پکھ نکال کر کے یہ حدیث ضعیف ہے، امام صاحب کی طرف منسوب کلام کی کیوں تو یہ تحقیق کرتی جس کو
کرتے جس کو اندھا بن کر کے لے لیتے ہیں اسی کو اصل سمجھتے ہیں، اور اس کو کسی طرح دفع کرو، اس میں یہ راوی اس میں وہ راوی، بڑے عجیب مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ سمجھا جائے کہ قرآن اور حدیث اصل دین ہے، اور اس کے بعد تمام ائمہ کی فقہ ہمارے لیے فقہ ہے۔ جہاں قرآن حدیث کے نصوص نہ ملیں کسی امام کا اجتہاد لے لینا، یہ ہونا چاہیے۔ فقہ اہل حدیث یہی ہے، فقہ السنہ یہی ہے، اصل تفقہ کا طریقہ یہی ہے۔ تو یہاں قرآن حجۃ لک، قرآن کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ پھر سوال کرے گا تو پھر قرآن اٹھ کر کے القرآن شافع مشفع، ایک روایت میں ہے کہ قرآن سفارش کرے گا۔ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، رات اس کے ذریعے سے جاگتا ہے، قیامت کے دن اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو گویا قیامت کے دن حجت ہو سکتا ہے قرآن ہمارے اوپر، اگر ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، تدبر نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو یقیناً ہمارے خلاف یہ قرآن ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس پر توجہ دی، حتی الامکان الحمدللہ پڑھتے رہے، ادب کے ساتھ اس کے احکام لیتے رہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ قرآن حجت ہوگا اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ بندہ تیرے لیے تیرے کلام کو پڑھتا تھا۔ اور پھر اگر یہ تصور، مشکل یہ ہے کہ قرآن کو لوگوں نے مخلوق کہا، اللہ نے جیسے اور چیزیں پیدا کی ہیں، حالانکہ صرف کا صحابہ وغیرہ کا جو عقیدہ تھا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ یقین کیجئے ایک بادشاہ کا کلام کوئی پڑھے گا تو کہے گا بہت اونچا کلام، بڑے ادب سے پڑھے گا۔ اللہ کا کلام ہمیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، گویا اللہ کا کلام ہم دہرا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ایک حرف الف با تا سا کا جو ہوتا ہے اس پر 10 نیکیاں الحمدللہ ملیں گی، حسنات ملیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن کا حق دیں۔ وہ پرانے زمانے میں جب ہم لوگ یہاں تھے تو یاد رکھتے تھے، ماہر القادری ایک صاحب تھے، ان کا ایک شعر ہے، طاقوں میں سجایا، کیسے ہے؟ طاقوں میں سے بس ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے اور کیا کرنے جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، میری ضرورت اسی وقت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ قصہ میں نے پڑھا امبالہ کیس میں، کچھ مسلمان انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کو پکڑا اور لے کے آئے تو کہا مرد ہیں تو فلاں، اچھا مسلمان ہو تو مسلمان، تمہارا عائشہ تم کون دھرم کے ہو؟ مسلمان، تو لکھتے تھے مسلمین، مسلمین نہیں مسلمین، تو بہرحال وہ مسلمین۔ اس کے بعد جب یہ آیا کہ گواہی وغیرہ دینی ہوئی تو ان کے یہاں بھی قرآن اور گرنتھ اور یا کیا رکھے رہتے ہیں، اس کو اٹھا کر کے قسم کھلاتے، اب بھی شاید ہے کہ نہیں ہے کچہریوں میں۔ تو ان سے کہا گیا قرآن اٹھا سکتے ہو اور قسم کھا سکتے ہو اٹھا کر کے؟ کہا کہاں ہے قرآن، دیکھیں کیا ہے، وہ مسلمان لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں کیا ہے۔ جب لے کے آئے، اس طرح کا تو 50 ہم اٹھا کر کے قسم کھا سکتے ہیں، یعنی صرف اٹھانے کی بوجھ بس اٹھانے کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ باقاعدہ امبالہ کیس میں ایک کتاب میں نے پڑھا ایسا ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ بہرحال والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو، ہر ایک صبح کرتا، غدا و اصبح ایک معنی میں، امسا و راح شام کے معنی میں ہوا۔ تو راح غدو کے مقابل میں رواح اور صباح کے مقابل مسا، امسینا و امسى الملک للہ، کل الناس یغدو، ہر ایک صبح کرتا ہے، ان میں سے ان سعیکم لشتی، سب برابر نہیں ہیں، فبائع نفسہ فموتقھا، ہر ایک اللہ سے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، کیا ہے؟ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی میں اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ صبح ہوئی فجر پڑھنے گیا، صبح ہوئی کام پہ گیا، کسی کا حق دینا ہے وہ دیا،
کسی کو مارا نہیں، کسی اچھے اخلاق سے رہا، ایک ایک جو اجر کی چیز ہو سکتی ہے اس کو برتتا رہا، کوئی تکلیف کی چیز دیکھی راستے سے ہٹا دیا، اور کچھ فمعتقها، اپنے نفس کو وہ جہنم آزاد کر رہا ہے، اللہ کی ناراضی سے آزاد کر رہا ہے، فمعتقها او موبقها، یا اپنے کو اللہ کی معصیت میں مبتلا کر کے وہ اس کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ یہ نفس اللہ کا ہے، اللہ کے نام، اللہ کے ہاتھ میں بیچ کر کے اور ہم اپنے نفس کو آزاد کر دیں۔ اللہ کے ہاتھ میں یہ نفس بکی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جہنم میں ڈالے، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو جنت میں ڈالے، تو ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ کل الناس یغدو فمعتقها او موبقها، حرام یا اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ یقیناً گویا انسان خود اپنے کو ہلاک کر رہا ہے، خود اپنے کو ہلاک کر رہا ہے۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس وما اصاب من مصیبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، تمہارے کرتوت کی بنا پر مصیبتیں آتی ہیں، اگر ہر چیز پہ پکڑ لے، ما تر لو یؤاخذ اللہ یعفو عن کثیر، بہت سے گناہوں سے معاف کر دیتا ہے۔ اس کو دوسری آیت سے سمجھیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ عَلَىٰ، یہ کیا ہے شیعہ؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پکڑتا رہے اس کے گناہ کے بنا پر تو زمین میں کوئی چلنے والا نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی، ہزار گناہ دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ تو فمعتقها او موبقها، یا تو اپنے کو آزاد کر رہا ہے یا اپنے کو ہلاک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کو آزاد کرنے کی توفیق دے، نیک کاموں میں ہم۔ تو اس آیت میں بہت سے فوائد میں سے یہ ہے کہ حصی اور معنی طور پر اپنے کو پاک صاف رکھیں، اور ایمان کے اجزاء بہت سے ہیں، کچھ اس میں سے فعل کے ہیں، کچھ اس میں سے قول کے ہیں، الایمان بضع و سبعون شعبہ۔ تو اسی طرح حمد کا، اللہ کے شکر کی فضیلت، اسی طرح اور دوسرے اعمال کی جو فضیلت اللہ نے ذکر کی ہے کہ صلاۃ نور ہے اور صبر جو ہے وہ ضیاء ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ حامل قرآن جو ہے، قرآن اگر یاد کر کے اور پھر بھول جاتا ہے تو پیارے رسول نے فرمایا کہ میرے امت کے سامنے ان کے گناہوں کو پیش کیا گیا تو قرآن کو یاد کر کے بھول جانے سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا۔ کیا خاص گناہ پیش کیے گئے، ان سے بڑا گناہ نہیں دیکھا۔ اس وجہ سے قرآن کا حفظ بھی کرے اور اس کو محفوظ رکھے آدمی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں جب کسی کے لیے لکھتا ہوں جامعہ وغیرہ میں، الحمدللہ سفارش کے لیے بیچارے مدینہ یونیورسٹی میں یا کہیں بھی داخل ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک قاعدہ رکھا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اور اس کی سرٹیفکیٹ غیر حافظ قرآن کے مقابل میں اس کو پہلے دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھیں، مدینہ یونیورسٹی ہے اور کیا نام ہے، جامعۃ الامام ہے، دوسری جگہ، تو میں صاف وہاں لکھ دیتا ہوں والحمدللہ حافظ لکتاب اللہ والقرآن شافع لہ لدیکم۔ تو کئی لڑکے کا اس طرح داخلہ ہوا الحمدللہ۔ تو ہے حقیقت میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی الحمدللہ۔ اور قرآن کی عظمت یہ کہ اگر انسان نے اس کو ضائع کر دیا تو یقیناً اپنی زندگی اس کی ہلاک ہوئی۔ قرآن کو پکڑا، سنبھالا، اس پر عمل کیا انشاءاللہ۔ جی تو گویا اور معتقها و موبقها، آزاد کر رہا ہے، دنیا میں بھی وہ آزاد ہے، حریت ہے اس کو، اور آزادی جو ہے اللہ کی بندگی میں ہے۔ یہ ہم سمجھیں کہ ہماری آزادی اللہ کی بندگی میں ہے، اور اگر انسان اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہے تو وہ آزاد نہیں ہے، اپنے کو دوسرے اس کو ہلاک کر دیں گے۔ آزادی اللہ کی بندگی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ یہیں دیکھیں
الحمدللہ موحدین صرف اللہ وحدہ لا شریک کا سجدہ کرتے ہیں، لیکن اگر دوسرا ہے تو اس کو بھی سجدہ اس کو بھی سجدہ۔ ٹرین جب جاتی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، ہم لوگ جب چھوٹے تھے ٹرین پہ بیٹھتے تھے، عورتیں روپائی کر رہی ہیں کھیت میں اور سب ٹرین جاتی ہے، سب ٹرین کو بھی۔ ہمارے یہاں ایک قوم ہوتی ہے نٹ، بستی میں رہنے والے جانتے ہیں نٹ، وہ کھانا بدوش ہوتے ہیں، اپنا کھانا مانگ کے شام کو کہیں بھی اتر جاتے ہیں، اس باغ میں گئے اس باغ میں گئے، ان کا کام ہی ہوتا تھا کہ شہد وغیرہ آپ کے پیڑ میں لگا ہے تو کچھ پیسہ دے کر کے ان سے اتروائیے، یہ کام کرتے تھے۔ تو میں نے خود دیکھا، وہ ہمارے درخت ایک بڑا آم کا تھا، اس پہ کافی لمبا سا شہد کا وہ چھتا تھا، دادا نے کہا اڑا، تو پہلے اس نے باقاعدہ جڑ پہ سجدہ کیا۔ تو ہم نے کہا بابا، دادا کو بابا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا وہ ڈرتا ہے کہ پیڑ اس کو گرا دے گا، اس وجہ سے اس کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ غلط ہے، یہ نہیں چاہیے اللہ کو وہ انہوں نے یہی بتایا۔ میں چھوٹا تھا، میں اپنے کو دیکھ رہا ہوں چڈی پہن کر کے گرتا گلیل لے کر کے دوڑتا تھا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الرابع، الحدیث الرابع والعشرون، رابع والعشرون کا معنی 24ویں حدیث۔ نعم، بندوں پر اللہ کا فضل۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم فاستطعمونی، سین طلب، مجھ سے کھانا طلب کرو، اطعمکم، تمہیں کھلاؤں گا۔ جواب امر مجزوم ہوتا ہے، اطعمکم، اما کوئی پڑھے، اگر کوئی پڑھے کہ اطعمکم غلط ہو جائے گا، اطعمکم مین کے ساکن کے ساتھ۔ جی، فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم۔ ابو ذر غفاری صحابی جلیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول سے ہم نے سنا فیما یرویہ عن ربہ، ان احادیث میں سے جو اپنے رب سے اللہ تعالی پیارے رسول روایت کرتے ہیں، ہر حدیث اللہ کی طرف سے ہے۔ کان جبریل ینزل بالسنت کما ینزل بالقرآن، جیسے قرآن لے کر کے اترتے تھے اسی طرح سنت، اس کی کوئی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لیکن پیارے رسول نے فرمایا یہ کرو وہ کرو، انما الاعمال بالنیات، وہی نہیں کہا کہ قال اللہ تعالی یا ان اللہ عز وجل، یہاں خاص طور پہ کہا فیما یرویہ عن ربہ، جس کو خصوصی طور پر پیارے رسول نے پیارے رب سے سنا، رب نے دل میں وحی کی، یا یہ کہ حضرت جبریل نے تاکید کر کے لا کر کے آپ کو جب بیان کیا تو آپ نے اس کے اہمیت کے لیے ان ربہ کے نام سے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور یہ بات اللہ نے فرمائی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، جس میں یہ صراحت پیارے رسول کی طرف سے ہو
کہ یہ پیارے اللہ نے بیان کیا مجھ سے یا مجھے حکم دیا ہے، تو یہاں فی ما یروی عن ربی انہ قال، اللہ نے کہا یا عبادی، یہ پیارے رسول کی بات تو نہیں ہو سکتی ہے، اللہ ہی کی بات ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ اللہ کو کسی نے مجبور نہیں کیا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اپنے اوپر اللہ نے اپنے سے حرام کر لیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ، اپنے اوپر اللہ نے اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے اور یہ لکھ دیا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، جو کچھ بھی ہو۔ یہ تعبیر تو ہم کر سکتے ہیں، اللہ نے خود سے، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، یا کوئی اللہ کے اوپر جس طرح حلال حرام اللہ کی طرف سے ہم پاتے ہیں، اللہ کسی کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے اللہ نے اپنے اوپر یہ لاگو کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو اسی طرح ہم نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ عربی زبان میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، اگر کوئی شخص جوتا سر پہ پہن لے تو کہیں گے کہ جوتا تو پیر میں پہننے کا ہے، ٹوپی سر پیر میں پہنے تو یہ ظلم کیا جی۔ لیکن ظلم کی اصطلاح جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ کا جو حق ہے عبادت کا، اس عبادت کو دوسروں کو دیا جائے۔ جس طرح جوتے کو سر میں کوئی پہن رہا ہے، اس طرح اللہ کی عبادت کو غیر اللہ کو دیا جائے، یہ سب سے پہلا ظلم ہے۔ اور ظلم کے دوسرے اقسام بھی ہیں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے، اور ہم نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ تم لوگوں کے آپس میں بھی ہم نے آپس کے درمیان ظلم کو ہم نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ کے حقوق میں ہم کسی کو شریک نہ کریں، ورنہ ہم بہت بڑے ظالم ہو جائیں گے۔ اور دوسروں کے اوپر بھی ہم نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کر دیں گے لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، نہ کوئی باپ بیٹے کے ساتھ، غلام کے اوپر سید اس کا، پڑوسی کے اوپر پڑوسی کریں، آج کے دن ظلم ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ میں کروں گا، کسی کو سکت نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے۔ دنیا میں کر لیا تھا تم نے، وہ کافی ہے۔ تو انی جعلتہ بینکم محرما، ظلم کے معنی کسی کا حق لینا، کسی کو ناجائز مارنا، جو بھی ظلم کے معنی ہمارے خیال سے اتنا واضح ہے کہ ناحق کسی کا حق لینا، حق لینے کا حق نہیں ہو تو وہ ظالم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ مطل الغنی ظلم، کسی نے کسی کو قرض دیا، مالدار ہے، قرض ادا کر سکتا ہے لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے۔ مطل الغنی، مالدار ہے، دنیا دیکھ رہی ماشاءاللہ سب کچھ ہے، 2000 4000 روپے ریال وہ قرض دیا ہے، وہ 50,000 کا مالک ہے، دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا ہے، تو ایسی حالت میں۔ لیکن اگر کمزور ہے، قرض دے کر کے نہیں ادا کر پا رہا، تو اس کے بارے میں مدد کی ضرورت ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ایسے لوگوں کے لیے، گویا کہا ہے کہ اگر وہ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، بیچارے کی زندگی تنگ ہے، روزی تنگ ہے، تو إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو ذرا سا موقع دو، جب آسان ہوگا تو دے دے گا۔ لیکن اگر نہیں دے رہا ہے طاقت ہوتے ہوئے بھی، تو وہ ظالم ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے۔ مطل الغنی ظلم، اس کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ یحل عرضہ ومالہ، اس کا مال بھی حلال ہو سکتا ہے، اس کی آبرو بھی حلال ہے۔ تم بڑے ظالم ہو، تم جھوٹے ہو، دغاباز ہو، نہیں دے رہے ہو، یہ سب کا یحل عرضہ ومالہ، تو یہ ظلم ہے۔ پیارے رب نے فرمایا کہ آپ آپس کے درمیان میں نے حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اس کو تمہارے درمیان حرام کر دیا ہے، کسی کے لیے کسی کے اوپر ظلم کرنا جائز نہیں۔ فلا تظالموا، تو آپس میں ایک دوسرے پر، تظالم یہ بھی تفاعل اور مشارکہ کا صیغہ ہے، جیسے تفاعل مقاتلہ اور مفاعلہ اور تفاعل یہ اشتراک سے ہوتا ہے عام طور پر دو آدمیوں کے۔ قاتل یقاتل، دو آدمیوں نے آپس میں مارا، لڑائی کی۔ ضارب یضارب، ضربہ ایک طرف سے مارا، ضاربہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو فائٹنگ کر رہے تھے، تو اس کو
کہا جائے گا۔ اسی طرح لا تظالموا، اے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، اگر اس نے ظلم کیا تو ظلم کا بدلہ اسے اتنا ہی لو جتنا کیا ہے، آگے بڑھ کر کے اور ستاؤ گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، سب تم لوگ گمراہ ہو الا من ہدیت، جی ہاں، حد پیارے رسول کو بھی کہا گیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر ووجدک ضالا فہدی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گمراہ پایا تھا۔ یقیناً جو اصل راہ تھی نبوت سے پہلے پیارے رسول ڈھونڈ رہے تھے، اللہ نے جو دل میں ڈالا اس کی روشنی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، جاتے تھے غار حرا میں، لیکن اصل ہدایت گویا جو راستہ سیدھا تھا ان ھذا سبیلی فاتبعوہ، تو وہ پیارے رسول ان ھذہ سبیلی ھذہ سبیلی، تو وہ نبوت کے بعد ملا۔ تو تم سب گمراہ ہو، فاستہدونی، مجھی سے ہدایت طلب کرو۔ جی ہاں، ہم ہر وقت کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر ہدایت کے جو اسباب ہیں قرآن اور سنت، پیارے رسول نے واضح طور پر فرمایا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا، دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک اس پر تمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہے ہدایت کی طلب، اور اگر اس سے نہیں ہدایت لیں گے قرآن اور سنت سے تو پھر یقیناً ہم گم گشتہ راہ ہو جائیں گے۔ کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی، میرے ذریعے ہی سے ہم نے جو ہدایت کا راستہ تمہارے لیے تیار کیا ہے اسی سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی، ہر ایک بھوکا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم، دوسری آیت میں نحن نرزقکم وایاہم، کہ بچوں کو قتل نہ کرو کہ کہاں سے کھائیں گے، جیسا کہ ہوتا ہے وہ روزی لے کے اپنی طرف سے، جس طرح تمہیں روزی میں دیتا ہوں ان کو بھی دوں گا، تو گویا میں ہی روزی دینے والا ہے، اس میں کوئی، تم سب بھوکے ہو، جس کو میں کھلاؤں وہی آسودہ اور سیراب ہوگا، تم مجھ سے کھانا طلب کرو، اطعمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، ملح بھی اگر کم ہو گیا نہیں ملا تو اللہ تعالی ہمارے لیے مہیا کر دے، انتظام کر دے، پیسہ نہیں ہے اللہ تعالی حلال طریقے سے کوشش کیجئے، انشاءاللہ آ جائے۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، تم سب ننگے ہو، جس کو میں پہناؤں وہی لباس والا اور پہننے والا ہے۔ فاستکسونی، مجھ سے طلب کرو اپنے لیے لباس، اکسکم، میں تمہیں پہناؤں گا۔ دیکھیے کتنی اہم چیز ہے، یعنی انسان کے نام سے کوئی بھی ہو، کہیں بھی رہتا ہو، شاید کوئی ایسے لوگ ہوں جن کو اخلاق اور انبیاء کی جھلک یا ان کے پرانے اخلاق کا کوئی نور نہ پہنچا ہو، ننگے رہتے ہوں، لیکن ہر قوم یقیناً کھانے اور کپڑے کے لیے دوڑ میں لگی ہوئی ہے، ہر قوم کہیں بھی ہوں وہ ننگے رہنا ان کے لیے پسند نہیں، اور ننگا یہ جو ہے فطرت کے خلاف بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا اور لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، جب کھا لیا تو ان کی شرمگاہ حضرت آدم اور حوا کی ظاہر ہو گئی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے توڑ توڑ کر کے اور اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ تو ایک فطری چیز ہے، چھوٹا بچہ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ بھی شرم میں چھپانے کی کوشش اس کو کرتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو ہر ایک جو ہے وہ ننگا ہے، جس کو میں پہناؤں وہی اسی کو پہناوا ملے گا۔ فاستکسونی، مجھ سے طلب کرو میں پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، رات دن تم گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں ہی تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، مجھی سے مغفرت طلب کرو۔ اغفر لکم، روایت ہے ان اللہ ینزل فی کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الآخر،
فینادی عبادہ الا هل من سائل فاعطیہ، کیا کوئی طلب کچھ سوال کرنے والا، الا هل من مستغفر فاغفر له، کوئی گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو فاستغفرونی اغفر لکم، میں معاف کر دوں گا. جی اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کا معنی ہے کہ آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. بڑے سے بڑا گناہ کر لیا، اپنے کو اگر اللہ نے چھپا لیا تو اپنے کو ننگا نہ کرے، اللہ کے سامنے اعتراف کرے، طلب کرے، اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دے گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. میں کسی کے نفع نقصان کا محتاج نہیں ہوں، لیکن اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہو پوری دنیا کے لوگ تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے. تو اگر کوئی کسی مسلمان کو اس میں شبہ ہے تو اس کے ایمان میں شبہ ہے، کافر ہے، کوئی بھی قوم ہو. اور اگر یہ کہیں کہ ہم اللہ کو کچھ نفع پہنچا دیں تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے نفع کی ضرورت نہیں ہے، کہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرے. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم، اگر تم میں کے پہلے لوگ حضرت آدم سے لے کے ان کے اولاد تک اور قیامت تک آنے والے اور جتنے انسان اور جنات ہیں، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، ایک آدمی کا جو سب سے زیادہ تقی اور متقی ہے اس کے دل کی طرح سب ہو جائیں، یعنی کوئی اللہ کا نافرمان نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، یہ پوری دنیا کے لوگ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے ملک میں، اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی قوت میں، اللہ کے غنا، اللہ کے فضل میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور اس کے برعکس لو ان اولکم و آخرکم انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد، سب مل کر کے ہماری نافرمانی کر ڈالو اور برے سے برے آدمی کے دل کی طرح سب کے دل ہو جائیں تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. تم خود اپنے کو نفع پہنچا سکتے ہو یا خود اپنے کو نقصان پہنچا سکتے ہو اس قسم کی باتوں سے کہ اللہ کو ہم نفع پہنچا دیں یا نقصان پہنچا دیں. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، تم میں سے آخر اور اول کے سب لوگ اور جن اور انسان سب کے سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے مجھ سے اپنی ضرورتوں کی طلب کریں، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، میں ان سب کو ان کی ضرورت کے مطابق جو طلب کر رہے ہیں دے دو تو میری بادشاہت میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی. جتنا کی الا کما ینقص، جتنا کی مخیت سوئی کو سمندر میں ڈالو اس میں کتنا کمی ہوگی، کچھ بھی کمی نہیں. وہ تو جو کچھ آئے گا تھوڑا سا بھیگے گا اور باقی گر جائے گا، اتنا بھی اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا، اے میرے بندو انما ہی اعمالکم، بے شک تمہارے اعمال ہی ہیں. یہ ترجمہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں کہ تمہارے اعمال ہی کو کے ذریعے، چاہے وہ اعمال نیک ہوں یا برے ہوں، اسی میں تمہاری خیر اور شر ہے. انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، ایک ایک کو گن کر کے میں محفوظ رکھتا ہوں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کل صغیر و کبیر مستتر. اللہ تعالیٰ لکھا رہے ہیں احصیھا لکم ثم اوفیکم ایاھا، پھر قیامت کے دن اس کا پورا پورا بدلہ میں دوں گا. خیر کیا ہے تو اونچے سے اونچا درجہ، شر کیا ہے تو پھر اس کی بھی سزا پورے طور پر اس کو ملے گی. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اگر وہ اس زندگی میں خیر پا رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے نماز کی توفیق دی، اس نے زکوٰۃ کی توفیق دی، اس نے مجلس علم میں بیٹھ کر کے کچھ اللہ کی بات سننے کی توفیق دی. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، یا پھر وہاں قیامت میں خیر پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر قیامت میں شر پائے یا دنیا میں بھی شر آئے تو تمہارے اپنے کرتوت کی بنا پر آئے گا. فلا یلومن الا نفسہ، اپنے ہی کو ملامت کرے کہ ہم ہی نے
غلطی کی تھی، اس وجہ سے اللہ کیا کوئی اس میں اللہ نے کا کوئی ظلم نہیں، اور اللہ نے تمہارا کوئی حق نہیں مارا ہے، تم نے خود جو کچھ کیا تھا وہی سب ملا۔ اتنی واضح حدیث ہے توحید کی متعلق، اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو یاد کریں، ہمارے بچے، اور اس کو پڑھ کر کے کم سے کم اس کے ترجمے کو روزانہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ جی جی تو کیا کیے ہیں؟ نہیں آپ ذرا سا ادھر آ جائیے۔ اس میں ہم جو سمجھتے ہیں کہ سوئی اگر گلاس میں ڈالیں، آپ سن رہے ہیں میری بات، سوئی اگر گلاس میں ڈالیں تو اس میں اٹھاتے ہی جو کچھ رہے گا سب گر جائے گا، صرف ایک معمولی تری اس میں رہ جائے گی۔ آپ یہیں تجربہ کر لیجئے، سوئی کو ایک گلاس میں ڈالیں اور اتنے بڑے سمندر کو جو زمین کا 2/3 حصہ ہے اس میں اگر سوئی ڈالیں گے تو کیا کمی آئے گی؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال دے کر کے کہ کوئی کمی نہیں حقیقت میں ہوگی۔ خود کافر بھی کہے گا، غیر مسلم بھی کہے گا کہ سوئی کو ہم سمندر میں ڈالیں تو سمندر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اگر اس کو نکالنا چاہیں، کھینچنا چاہیں تو ہو سکتا ہے پانی کنویں کی طرح نیچے ہو جائے، لیکن اس میں کوئی حقیقت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے اصل اس کی تفسیر۔ لیکن آپ کے یہاں اشکال جو ہے، ذرا سا آگے آ جائیں، اشکال سنیے گا کیا اس میں شبہ ہے بھائی بزرگ کا؟ اس طریقے کو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو نہ ہونے کے برابر کہا جائے گا۔ یہی ہوا کہ نہیں ہوئی۔ اگر کیا کہا آپ نے؟ ناکے میں پانی نہیں رہ جائے گا۔ سوئی ہے کسی کے پاس، بکسوا ہے، ذرا پانی لے کے آئیے، دیکھا جائے تجربہ، وہ ایسی چکنی ہوتی ہے خود کہ اس کو ڈالیں گے تمام پانی سرک کر کے نیچے چلے جائے گا۔ سیفٹی پین ہے، گلاس سے بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آپ باریک ملی ذرا سا نشان لگا لیجئے، کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ کمی ہوتی ہے، نہیں، یعنی جیسے تم مثال دو کوئی کمی ہونے کی، کیا کوئی شخص جو اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتا اگر وہ سوئی کو گلاس میں ڈالتا ہے، اس سے پوچھا جائے کچھ کمی ہوئی تو کہے گا نہیں کمی ہوئی، کمی دیکھے گی نہیں، نشان لگا دیجئے۔ ہاں اگر اس میں سے ہم ایک چمچہ نکالیں تو ہو سکتا ہے 1 ملی کم ہو جائے نا، لیکن سوئی سے نہیں کم ہوگا، ایک تری صرف رہ جائے گی سوئی کے نوک پر۔ اب اس کو یہ کہنا کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہوتی ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہاں نہیں دیکھنے دیجیے، کمی نہیں ہوتی ہے، نہیں ہے، ہاں یہی کہا جائے گا کہ کمی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، پیارے حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ سحاء اللیل والنہار، رات دن خرچ کرنے والا ہے، لا یغیضها نفقۃ اللیل والنہار، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے رات دن کے خرچ کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے کوئی لا یغیضها کمی نہیں کرتی ہے۔ تو وہی معنی سمجھا جائے، ایک عام آدمی جو اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ سوئی کو اگر ہم اس میں ڈال دیں، سمندر میں ڈبو کر کے نکالیں تو کیا سمندر 1 میٹر نیچے چل جائے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سب کہیں گے جو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس کا تصور ہی نہیں، کیونکہ وہ چکنی عام طور پر ہوتی ہے سوئی، اور اٹھائیں گے آپ تو ٹھیک بڑے احتیاط سے تو 1 قطرہ ہو سکتا ہے باہر لا سکے، ورنہ وہ اٹھاتے اسی میں ڈھلک جائے گی۔ بہرحال تو یہ کہنا کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہوتی ہے، میرے خیال سے یہ اس قسم کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. ٹھیک ہے شیخ. تو پھر اس کے بعد عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. رواه مسلم. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ کچھ لوگ پیارے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے، پیارے رسول سے کہنے لگے: یا رسول اللہ، ذہب اہل الدثور بالوجور. دثر کہتے ہیں مال کو، دثر کہتے ہیں نرم گدے کو اور کمبل کو، اوڑھنے کو. یا ایھا المدثر، گویا کوئی یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں. دثر کے معنی پہننا، اوپر کا پہناوا. مالدار لوگ دو پہنتے ہیں، نیچے بھی کچھ شعار اور دثار، تو اوپر کے پہنائے کو دثار کہتے ہیں، اور اندر فنیلہ اور بنیان جو رہتے ہیں اس کو شعار. تو اس طرح مالدار ہی لوگ کرتے ہیں. اس وجہ سے دثور کے معنی اموال، مال والے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ تو مال کے ذریعے سے بہت سے نیک کام کرتے ہیں، تو تمام اجر تو لوٹ لے گئے، ہم کیا کریں، ہم تو اس سے محروم رہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام خیر کے اعمال میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے پیچھے رہنے میں اپنی کمی سمجھتے تھے دین ایمان کی. ایک چیز یہ بھی آئی کہ وہ چیز مشہور تھی کہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے مال دیا تھا وہ دوسروں پر خرچ بھی کرتے تھے، تبھی تو دیکھ کر کے انہوں نے دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب لوگوں کو چندہ، یہ بہت شریف پیشہ ہے لیکن اس کو لوگوں نے بہرحال کس طرح استعمال کیا اس شریف پیسے کو، بہت سے لوگ بدنام ہیں، چندہ لیتے ہیں کسی نام سے. اللہ کے واسطے اللہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. مسجد کے لیے چندہ لے رہے ہیں، ایک ایک پیسہ حساب میں رکھیں تاکہ اللہ کے سامنے نہ حساب دینا پڑے. بڑا گاڑھا مسئلہ ہوتا ہے. حدیث شریف میں بخاری کے ہیں اللہ کے نام سے لے کر کے اپنے اوپر خرچ کریں تو وہی ہے غذی بالحرام وکل جسم غذی بالحرام فالنار اولا بہ. حرام مال ہوا. حدیث شریف میں ان رجالا، کچھ لوگ ایسے ہیں یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، اللہ کے مال میں بغیر حق کے وہ تصرف کرتے ہیں. فلہم النار، وہ جان لیں کہ ان کے لیے جہنم ہے. اس وجہ سے لیکن چندہ پیشہ کسی بیمار مجبور غریب فقیر کے لیے کرنا یا کسی اور خیری کام کے لیے، یہ پیارے رسول کی سنت سے ثابت ہے. جس طرح پیارے رسول امانت سے اس کو اس کے مستحقین میں خرچ کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے کہا آج میرے پاس مال کچھ ہے زیادہ، آج ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. اس کا معنی ہے کہ کئی میدان میں حضرت ابو بکر سے پیچھے رہ گئے تھے، تو گئے آدھا مال لے کر کے آئے. پیارے رسول نے پوچھا ما ترکت لأہلک، کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا ہاں آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر لے کر کے، یہ حضرت عمر کا قصہ، آدھا چھوڑ کے لائے اور آدھا چھوڑ آئے اور آدھا یہاں لائے. حضرت ابو بکر بھی گئے اور پورا مال اٹھا کر کے لے کے آئے. تو پیارے رسول نے پوچھا ماذا ترکت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ قال ترکت اللہ ورسولہ، سب مال لے آیا ہوں، اللہ رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کبھی حضرت ابو بکر سے بڑھ نہیں سکتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ لینے کی یہی معنی ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، انہی نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کل جو بڑھنے کی کوشش اور تنافس ہے آگے بڑھنے کی، وہ دنیا کے معاملات میں یتطاولون فی البنیان. اس نے اگر 15 منزل کا پیلس بنایا ہے، ہم 25 منزل کا بنائیں گے، تو یہ چیز ہے. اللہ خیر کرے.
ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. یعنی گویا مالی عبادت میں تو وہ آگے ہو سکتے ہیں مال والے، لیکن جسمانی عبادت میں سب برابر ہیں. انہوں نے خود کہا کہ وہ لوگ آگے بڑھ گئے ہم سے، وہ جس طرح ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، ہم غریب لوگ وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ لوگ بھی روزے رکھتے ہیں. ہمارے پاس مال نہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں نہیں بنائی ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، جیسے وہ کرتے ہیں تم بھی صدقہ کرو. یعنی یہ کہ ایک تو یہاں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان نیک نیت ہے، کہتا ہے دیکھتا ہے فلاں کو کہ اللہ تعالیٰ فلاں تیری راہ میں مسجد بنانے کا اعلان ہوا، اس میں اس نے 2 لاکھ دے دیا، اکٹھا ایک مشت اور 2 لاکھ دینے کا وعدہ کیا، اگر میرے پاس بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ میں تیرے راہ میں خرچ کرتا. فہم فی الاجر سوا، حدیث شریف میں ہے کہ دونوں اجر میں نیک اللہ تعالیٰ لا ينظر اللہ الى صورکم ولا الى اموالکم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، انما ينظر الى قلوبکم، دل میں اخلاص کتنا ہے. تو اس اخلاص کے ناطے دونوں اجر میں. تو یہاں کہا کہ اس نیت کے ساتھ تمہارے پاس بھی کچھ ایسا ہے کہ اگر وہ کرو گے تو ان کے صدقے کے برابر ہو جائے گا. ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کیا تم نے اللہ کے راہ میں صدقہ کا اجر لیا. وکل تکبیرۃ اللہ اکبر، تحمیدۃ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کلھا صدقہ، یہ اللہ کے راہ میں صدقہ ہے. جس طرح صدقے کا اجر ملتا ہے اسی طرح تمہیں بھی اجر ملے گا. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صدقہ، امر بالمعروف یہ بھی صدقہ ہے، نیک کام کا حکم دیا. کسی کو دیکھا غلط کام کرتے ہوئے، یا بیٹھے ہیں نوجوان یا کوئی بھی ہو، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ دیکھا گیا نوجوان اپنے باپ دادا سے بھی آگے اللہ کی عبادت میں. ایک اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ایک پرنس تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں میں دین کا جذبہ بفضل اللہ. اسے کہتے ہیں باپ تو ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے داڑھی موڑ کر کے، اور اس کے بچے کی یہ داڑھی، ایسے ہی کہتے ہیں ماشاءاللہ. تو الحمدللہ بہرحال یہ یقیناً یعنی امر بالمعروف. آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں بھائی آپ مسلمان الحمدللہ، نماز پڑھو، تھوڑی سی شکل تھوڑی، میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں 1 سال کے لیے آپ تھوڑی سی بڑھا لیجئے، بس تھوڑی سی. تو جاتے ہیں، اب حج کر لیا اور کچھ، تو جاتے ہیں تو ایک صاحب نے لکھا اور میں نے اسے چھو لیا تھا، جا رہے تھے، میں نے کہا 1 سال کے لیے اتنی سی بڑھا لیجئے بس. تو کہا کہ آپ کا ایک کہنا الحمدللہ اچھا اثر کر گیا. آپ نے جو داڑھی چھو دی تھی وہ ماشاءاللہ زندگی بھر موڑتے رہے، 50 سال تک کا پورے سینے کو بھر گئی. تو ایسا ہوتا ہے. تو ایک ٹوک پھینکنے سے آدمی بخیل نہ ہو، کہہ دے بھائی. اسی طرح غلط کام کر رہا ہے زبردستی، محلے کا کوئی اپنا مسلم غیر مسلم کوئی بھی بچہ ہو، وہ ہمارا حقدار ہے، ہمارے اس کا حق ہمارے اوپر ہے کہ اس کو بھی کہیں کہ بھائی دیکھو فلاں کے مار رہے ہو، نہ جائے، صحیح نہیں ہے، ظلم ہے، بیٹا چھوڑ دو، یہ ہے وہ ہے. یہ بھی صدقہ ہے. وفی بضع احدکم صدقہ، ہر ایک کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے. اشارہ سمجھ گئے صحابہ کرام کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس بیوی سے جمع کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فی اجر، آدمی اپنی شہوت پوری کرنے بیوی کے پاس جاتا ہے اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو پیارے رسول نے، جن کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور موعظت سے سمجھانے کا سکھایا اور حکم دیا، کتنے اچھے انداز سے پیارے رسول نے سمجھا دیا. ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، لو وضعها فی حرام، اس شہوت تو اگر حرام ذریعے سے پوری کرتا، اکان علیہ وزر، کیا اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا، ضرور ہوگا. فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ
کان لہ اجر سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے واضح طور پر احادیث میں ہے، آدمی ٹوٹ کر کے دنیا میں کی محنت کرے حلال طریقے سے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، تو بچوں کا کھلانا بھی اس کے لیے صحیح حدیث میں ہے کہ یہ صدقہ ہے، یعنی اس کا اجر ملے گا، کیونکہ اگر ان کو ضائع کر رہا ہے تو گناہ ملے گا، اگر ان کو کھلا پلا رہا ہے تو اجر ملے گا۔ کفا بالمرء اثما، کسی آدمی کے لیے یہی چیز گناہ کے لیے ہے، ان یضیع قوت من یعول، جو اس کے پرورش میں ہیں ان کی روزی کو ضائع کر دے، بھوکا ان کو رکھے، یا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اچھا کپڑا پہنا سکتا ہے، بیوی کو گھر میں ایک ہی کپڑا باہر نکلنے سے شرم کرتی، یہ سب چیزیں ہیں، یعنی پڑوس کے وہاں جاتے ہوئے ایسی عورتیں بھی سنی گئیں دیکھی گئیں، تو یہ سب چیزیں ہمیں ذہن میں رکھ کر کے نیک نیتی سے اگر کام کریں گے تو ہر چیز میں اجر ہے۔ سبحان اللہ، صلاۃ کے لیے جا رہے ہیں، قدم اٹھا رہے ہیں، اس میں بھی اجر ملے گا جیسا کہ حدیث میں ہے۔ تو گویا ایک انسان یقیناً اگر اللہ کے لیے اور اللہ پر پورے طور پر یقین کر کے کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو اس میں اجر ملتا ہے اگر نیک کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ برا کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ تو نیک کام پہ کوئی بھی ہو، نیت اچھی ہو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اس کو کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر سے اس کو مالا مال کر دے گا۔ اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے امر بالمعروف و نہی عن منکر کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ رکھا، اور حقیقت ہے کہ دونوں کا تعلق بھی لازم ملزوم یا چولی اور دامن کا تعلق ہے، لیکن بعض جماعتیں ہمارے سامنے ایسی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر نہ کرو، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کتنی جگہوں پر کہا ہے کنتم خیر امت، آپ کا مابہل امتیاز ہی ہے امت محمد کا یہ طریقہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جہاں بھی ہے وامر بالمعروف ونہی عن المنکر ان ذلک من عزم الامور۔ تو جو جماعت بھی یہ کہتی ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر نہیں کریں گے، تو وہ جماعت صحیح طور پر اس کی دعوت سنت اور اللہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ لیکن نہی عن منکر کے لیے شرط بھی ہے، نوجوانوں کو خاص طور پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آدمی برے کام سے روکنے پر اس وقت آگے بڑھے یا معروف کا حکم اس وقت دے جب کہ اس کو یقینی بلغوا انی پہلے اسٹیج پہ سونا کہ ایک ہی چیز یقینی طور پر معلوم ہے کہ پیارے رسول کی سنت میں ایسا ہے یا اللہ کا حکم یہ ہے، وہ اس کا عالم ہو گیا، اس کو پہنچا دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ جانتا ہے کہ کوئی شخص برا کام کر رہا ہے، اگر ہم اس کو روکنے جائیں گے تو اس کے پیچھے بہت فساد ہو سکتا ہے، تو یہاں مصلحتاً اس کو اس سے چپ رہنا ہے، مصلحت دیکھ کر کے۔ اور پھر آگے چل کر کے آپ دیکھیں کہ آج کے نوجوان، جیسے میں نے اشارہ کیا تھا، آج کل اسی غم میں ہیں کہ کیسے ہم بڑے بڑے بادشاہوں کو اس کی اصلاح کر دیں، نہیں تو ان کے خلاف ان کی حکومتوں میں بم توڑیں اور کچھ کریں اور جو بھی پولیس ہیں ان کو ماریں۔ یہ شرعی چیز ہرگز نہیں ہے، اس کے ورے بہت کچھ اور فتنے فساد ہو سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی ماہر اجتماعیات، ماہر قرآن و سنت، تاتاریوں کا جب وہ حملہ ہوا تو خود الحمدللہ انہوں نے نکل کر کے جہاد کیا، ان کو بھگایا۔ اس میں سے جب جہاد سے پہلے جب انہوں نے قتل و غارت کی، پھر شراب پی کر کے کہیں بیٹھے تھے تو آپ کے ساتھیوں نے کچھ ان لوگوں کے بارے میں کہا چل کے ان کو روکیں، شراب پی رہے ہیں، دھت ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں چھوڑ دو، اسی میں مست رہیں، اگر وہ ہوش میں رہیں گے تو آ کر کے مسلمانوں کو حملہ کریں گے، چھوڑ دو اسی میں۔ تو یہ حکمت کی بات ہے۔ اسی وجہ سے جب کہا جاتا ہے کہ ایک حاکم وقت کہیں کا بھی ہو، سوریہ کے بھی ہو، عراق کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف کام کر رہا ہے، شراب کی اجازت دے رہا ہے اور فاحشہ خانہ کی اجازت دے رہا ہے، اس کو کافر ہی سمجھ لیجئے۔ لیکن جب کا طاقت نہیں ہے، ایک دکا یکا حادثہ کانڈ کر کے اور پھر اس کو بھڑکانا یہ جائز نہیں، کیونکہ علامہ ابن تیمیہ اور جتنے لوگوں نے لکھا ہے تاریخ میں
کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جس جگہ بھی ایک معمولی منکر کو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی تو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اس سے بڑا فساد ان میں آیا، اور یہ زیادہ، کیونکہ اس کی بنا پر ایک شخص نے اگر خود انڈیا کے اندر اگر کسی مسلمان نے غلط کام کیا، مار دیا کسی کو اور کچھ ناحق، مان لیجئے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ اقدام غلط تھا، کیونکہ اس کی بنا پر اور بہت بڑے فسادات ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے نوجوانوں کو چاہیے کہ علم سیکھیں، اللہ کے گھر سے تعلق رکھیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہمیں ان کی اصلاح کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنی اصلاح کریں، اپنے بھائی کی اصلاح کریں، باپ کے ماں کو قرآن یاد کرائیں، نماز ان کی صحیح کرائیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات ٹھیک کرے۔ لیکن جو لوگ نکل جاتے ہیں یہاں سے افغانستان، یہاں سے کہاں سوریہ، لیبیا، جہاد کے نام سے، یہ چیز جہاد نہیں ہے حقیقت میں، اپنے کو ضائع کرنا ہے اور نوجوانوں کو ہلاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کچھ ٹیمیں، کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو اس کو ہوا بھی دے سکتی ہیں، لیکن نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی مصلحت دیکھیں۔ تو امر بالمنکر اگر خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے اور بڑی برائی ہو سکتی ہے تو اس کا روکنا صحیح نہیں ہے۔ اس وقت صحیح ہے جبکہ معلوم ہو کہ حقیقی طور پر یہ منکر ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہماری بات اثر کرے گی، تب تو جا کر کے منع کرے۔ اور اگر اس کا الٹا اثر ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اس کو روکے بھی نہ، اپنا راستہ لے کر کے چلا جائے۔ ایک شخص فرض نماز میں اردو میں دعا کرتا ہے، منع کرنے پر کہتا ہے ہم تو قرآن نہیں اترا، یعنی ہم پر تو قرآن نہیں اترا، عربوں پر اترا ہے، ہم سلطنت عثمانیہ کے لوگ ترکی میں نماز پڑھتے تھے، اگر میں اردو میں دعا کرتا ہوں تو کیا ہوا؟ آپ یہ اپنی بات ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں یا آپ صحیح مسئلہ طلب کر رہے ہیں؟ اگر صحیح مسئلہ طلب کر رہے ہیں، اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھو، ام الکتاب کو، ام القرآن کو یاد کرو، نماز میں پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اسی طرح رکوع اور سجدہ میں بھی جو پیارے رسول نے دعائیں پڑھی، آپ نے کیا حکم دیا؟ اگر اس کو ہم صحیح ذہن سے سوچنے کی کوشش کریں تو اللہ کا آرڈر، پیارے رسول کا آرڈر وہ واجبی اور حتمی ہوتا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے صلاۃ پڑھتے دیکھ رہے ہو اسی طرح صلاۃ پڑھو۔ صلاۃ میں جو کچھ آپ نے پڑھا اسی کو پڑھنا، اسی لفظ میں پڑھنا واجب ہے، اور انسان عاجز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو عربی نہیں جانتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، ظہر 11 بجے اسلام لایا، 12 بجے کہا جائے گا چلو نہا دھو کر کے غسل اسلام کر کے مسجد چلو، ہم تو کچھ نہیں جانتے، اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، رکوع میں سبحان اللہ 2 ٹوک تو یاد کر سکتا ہے نا، پھر اس کے بعد تمام نماز اپنی تحیات میں بھی، درود میں بھی تسبیح اور روزانہ یاد کرتا رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عربی میں دعا کریں فرض نماز میں، اور چند ایسی پیٹرن دعائیں ہیں جن کو آپ نہیں، آپ کے بچوں نے الحمدللہ پڑھ لیا ہوگا۔ ماں باپ جو ہے بیچارے نہیں پڑھ سکے، بچے الحمدللہ ان سے سوتے وقت کہیے بیٹا ذرا سا ہمیں اللہ ہی یاد ہے، اللہ مغفر لہا ورحمہ۔ پہلے زمانے میں عورتوں کو تعلیم دینا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہی ہے تعلیم النسوان کے نام سے، اردو میں نے عربی میں اس کا ترجمہ کیا، بہت مقبول ہوئی، چھپی آج سے 30-35 سال پہلے۔ ہم لوگ پڑھتے تھے جب تو اسلامی تعلیم کا پہلا اردو قاعدہ اور دوسرا اس میں نماز کے اچھے طریقے سب کچھ، والدہ ان کی کسی زبان سے لے کر کے سے لے کر کے الحمد یاد کیے تھیں، وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ تو 2 آیتیں ہم قریب ہی میں سوتے تھے، اچھا بیٹا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اتنا دے دیا، اسی لفظ کے ساتھ پکا کر رہی ہیں۔ پھر دوسرے دن 2 آیت اور پھر رکوع اور سجدے کے، تو اتنا فخر سے بیان کرتے تھے کہ بچوں کے ہم لوگ چھوٹے بھی تھے، اسکول گاؤں کے اسکول میں
پڑھتے تھے تو کہتی تھیں بچوں کے پڑھانے سے اگر کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوا سوائے اس کے کہ انہوں نے ہماری نماز ٹھیک کر دی تو اللہ کا شکر ہے کہ یہی اتنا کافی ہے۔ آپ یقین جانیے پڑھتی تھیں کہ آج جو یاد تھا ان کو زبانی، اب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخشے اور معاف کرے، وہ مجبور تھیں تحیات للبات صلبات۔ اب آپ سوچئے التحیات للہ والصلوات کو اس طرح پڑھتے، یہ یاد کرایا تو رو رو کر کے کہتی تھی بڑی خوشی الحمدللہ ہماری نماز۔ پھر ہم ایک مرتبہ کہا ہم نے امی جو ہے آپ نماز پڑھو اور ہر نماز کو ہر چیز کو اونچی آواز میں پڑھو، نفل تو ہم سنتے ہیں پھر صحیح کرائیں گے۔ تو آخر میں الحمدللہ صحیح نماز یہاں بس۔ لیکن اللہم انی ظلمت، مجھے یاد آتا ہے میں یاد کرا رہا تھا کہ چلا گیا پڑھنے باہر ادھر یوسف پور اور کچھ، تو اللہ تعالیٰ جو لوگ ترکی میں اذان دیتے تھے ترکی نماز پڑھتے تھے اس کا بہت برا بیک گراؤنڈ ہے۔ ترکی حکومت ایک رمز اسلام طاقت تھی، ان کی حکومت بوسنا ہرسک اور فرانس وغیرہ کے وہاں تک پہنچ چکی تھی، اندلس کے اسپین کے ضائع ہونے کے بعد اسپین کے دروازوں پہ پہنچ چکے تھے، ان کو کسی طرح روکنا تھا مسلمان ملکوں کو۔ تمام ترکی حکومت تھی، یہاں اردن سوریہ ایک حکومت تھی سلطنت عثمانیہ، لیکن انہوں نے مکر فریب کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو آخر میں سلطان عبد الحمید کو جو گرایا۔ تو مصطفیٰ کمال یہودی سولانیک ایک شہر ہے، اس کو لے کے آئے اسلام کے نام سے، اس نے قرآن کو بھی اپنی زبان میں پہلے تو ان کی زبان پرانی دیکھی کتابوں کی الف لام الف با تا سا کے لفظ میں لکھی جاتی تھی، ملیشیا کی بھی اسی طرح، انڈونیشیا کی بھی اسی طرح۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے 1966 میں بنا، اس میں مدینہ منورہ میں ہمارے ساتھی انڈونیشیا 1966 میں 1386 اسلامی سن یعنی عربی سن اور 1366 1966 وہ انگریزی یا عیسوی، تو اس وقت ان کا خط آتا تھا انڈوشی لڑکوں کا الف ب ت س میں۔ اب جا کر کے دو سفر کیا، لمبا سفر رہا، تو اس میں دیکھا کہ وہ پورے سب اپنے یہاں تک کہ دعاؤں کو نماز کو ABCD میں سب لکھتے ہیں، لیکن لفظ وہی ہے، الحمد کو ALH ایک اس طرح۔ لیکن ہندوستان الحمدللہ کامیاب رہا، شاہ اللہ غریق رحمت کرے مولانا ابوالکلام آزاد اور ان جیسے انہوں کو، کہ وہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے، یہاں بھی بدلنا چاہتے تھے نہیں بدل سکے، وہاں بھی سب کچھ بدل دیا گیا، یہاں تک کہ اذان بھی اللہ اکبر کے علاوہ ترکی زبان میں دی جاتی تھی۔ اور علماء پر وہ قبعہ جس کو کہتے ہیں، ایک ٹوپی جو چاروں طرف انگریزوں کی ٹوپی جو چاروں طرف پھیلی رہتی ہے، اس کا پہننا ہر ایک کے اوپر فرض کیا۔ اس کے ناطے کتنے عالم شہید کر دیے گئے آخر میں۔ بہرحال اب الحمدللہ اللہ کرے، تو آپ کسی کا کہنا کہ لوگ ترکی میں نماز پڑھتے تھے وہ دلیل نہیں۔ آپ اگر یہ دلیل نہیں تو ہم کہیں گے کہ پیارے ہم سب کے پیارے رسول عربی میں پڑھتے تھے۔ چلیں شیخ ایک اور حدیث لے لیں تب چلیں۔ ایک ہاں پردے کے تعلق سے کیا حکم ہے، یعنی عورت کے چہرے کے پردے کے تعلق سے اس پر روشنی ڈالیں، کچھ علماء اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کسی کی تقلید میں نہیں بلکہ یہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ازواج مطہرات کو اور مومنین کو، ازواج پیارے رسول کی بیٹیوں کو حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، اور عام مومنین کی بیویوں عورتوں سے کہہ دیں، ان کی بیٹی، ان کی بہو، ان کی ماں جو بھی ہیں، نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلباب کو اپنے چہرے پر لٹکا لیں۔ یدنین کا معنی یہی کیا گیا ہے۔ اور حضرات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت میں آتا ہے کہ احرام میں ہوتی تھیں، احرام میں لوگ کہتے ہیں فرض ہے چہرہ کھولنا عورت کا، نہیں، پردہ کرنا، جہاں کہیں بھی غیر محرم مرد کا مواجہہ یا سامنا ہو چہرے کا پردہ بھی واجب ہے۔ فتنہ وہیں سے اٹھتا ہے، تو کہتی ہیں کہ کانت تمر بین الرکبان، لوگ سوار ہمارے سامنے سے گزرتے تھے، فَإِذَا هَاذَوْنَ
ہمارے مقابل میں آتے تھے، سدلت احدانا جلبابہا، اپنے چہرے پر، جلباب اسی کو کہتے ہیں جو اپنے چہرے پر لٹکا لیں۔ ٹھیک ہے، علامہ البانی کو خود ہم نے ان سے بحث کی، جو دلیلیں ہیں اتنی مضبوط نہیں ہیں، وہ یوں بہت سے علماء اس کو کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ وہ ایک عورت آئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے کنکری مارنے کی جگہ پر تھے، حضرت فضل آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کچھ سوال کیا تو حضرت فضل اس کو دیکھنے لگے۔ یقیناً عورت کی آواز ہی باعث کشش ہوتی ہے، اس میں الدلیل اذا تطرق الیہ الاحتمال بطل بہ الاستدلال، دلیل میں جب احتمال ہو جائے دو معنی کا شبہ ہو تو اس سے ایک مسئلے پر دلیل لینا وہ باطل ہے، جائز نہیں۔ ہم نے شیخ البانی سے خود بہت بحث کی۔ ایک مرتبہ شیخ البانی اپنی بیوی اور اپنی دو بیٹیوں کو لے کر کے مدینہ شریف آئے، ہم ان کو سائے کی طرح ان کے ساتھ ہوتے تھے الحمدللہ، سوالات جوابات۔ تو کبھی جب کہتے تھے، جب نیند آنے لگتی تھی، دیر ہندوستان والے کچھ سوال ہے ورنہ نیند آ رہی مجھے، الحمدللہ بڑی قربت ان سے رہی۔ تو ایک مرتبہ بیوی ان کی اور لڑکی پورا اس طرح باندھ کے اور چل رہی ہیں، تو میں نے کہا شیخ ساتھ چل رہے ہیں اور پیچھے وہ ہیں، بڑی بے تکلفی تھی۔ میں نے کہا شیخ آپ تو پردے کا چہرہ واجب نہیں کہتے ہیں، ام المومنین جو ہے وہ تو چہرے کا پردہ کر کے چل رہی ہیں، تو زور سے ہنسے۔ کہتے ہیں یہاں وہی رواج ہے، اس کا حکم ہم نے دیا کہ نہیں کھولنا نہیں۔ تو تھوڑا سا مسئلہ ہے، جہاں حاکم وقت بھی اگر حکم دے، ایک غیر واجب چیز کو واجب کر دے مصلحت کے تحت، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ لیکن یہاں تو ہمیں واضح طور پر دلیلیں ملتی ہیں کہ نہیں، چہرے کا پردہ بھی واجب ہے۔ البتہ ایسا کر سکتی ہیں کہ آنکھ اگر کھلی ہے تو آنکھ میں سرما نہ لگا ہو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کوئی بھی زینت کی، ہاتھ میں اگر پہنا ہوا ہاتھ ہتھیلی کھولنا جائز ہے، لیکن اگر اس میں مہندی لگی ہے یا پھول پتی اور کھجور کا درخت بنا ہوا ہے تو اس کو لوگوں کو دکھائیں نا، یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ علماء کی رائے میں لڑکیوں کو حفظ کروانا کیسا ہے، کیونکہ مستقبل میں ان کو گھریلو ذمہ داریاں اٹھانی ہوتی ہیں تو بھول جانے کا خدشہ ہے۔ دیکھیے انسان کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے، ہی النفس ما حملتها تتحمل، سستی، ورنہ وہی بچی جس کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کی نعمت سے نوازا، اگر روزانہ اٹھ کر کے نماز تو پڑھے گی۔ ہم بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے آدھا پارہ پڑھ ڈالیے۔ آپ خود ایک طالب علم، اس کو دہرانے کا طریقہ کیا ہے کہ اذان ہوئی، اگر ان نوجوان کی طرح جن کے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، جن کے لیے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، آپ اپنے دروس کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ٹائم معلوم ہو گیا، وضو کر کے مسجد میں آ کر کے آپ اذان کے بعد 2 رکعت 2 نفل پڑھیں، پھر آدھا پارہ دوہرا لیں، تھوڑا سا بیٹھ کر کے فرض نماز کے بعد آدھا پارہ دوہرا لیں، ایک دن میں 1 پارہ تو ہو گیا۔ اور یہ ایک وقت میں اسی طرح مغرب میں نہیں موقع ملا تو عشاء کے پہلے، عشاء کے بعد، فجر میں زیادہ ٹائم ملتا ہے، تو اس طرح کر کے روزانہ 4 جز کم سے کم مراجعہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان اس طرح کا مراجعہ کرتا رہے تو انشاءاللہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ لیکن چھوڑ دیجئے، القرآن اشد تفصیا من الابل، قرآن کا معجزہ ہے کہ آدمی جب تک حرص سے اس کو محفوظ نہیں رکھے گا تو اونٹ سے بھی زیادہ چھوٹ جائے رسی سے، تو اونٹ سے بھی زیادہ بھاگنے والا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں لڑکیوں کو النساء شقائق الرجال، پیر رسول نے فرمایا ہے کہ عورتیں مردوں سے پھاڑ کے نکالی گئی ہیں۔ جو صلاحیت اللہ نے دی مردوں کی دی ہے، بعض صلاحیتیں ان سے اچھی ہوتی ہیں۔ ہم نے کتنی لڑکیوں کو پڑھایا، پی ایچ ڈی بھی ہمارے اس پہ کیا، ایم اے بھی۔ قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ایم اے ایک استاد کی نگرانی میں کیا تو دوسرے کے استاد کی نگرانی میں پی ایچ ڈی نہیں کرے، دوسرے کے ذوق کو لے۔ کتنے لڑکے اصرار کر کے کہ نہیں ہم انہی کے اس میں پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ واقعی اگر ہم کبھی نمبر دینا چاہیں تو بعض لڑکیاں ایسی ہوئیں جو اب تو الحمدللہ 10-15 سال سے پڑھا رہی ہیں،
ان کے بحوث دیکھیے، اچھے اچھے لڑکوں سے اچھی بحثیں اور دروس کے کیسٹ سنیے، اور کام بھی ان کا سبحان اللہ جا کر کے مجالس بنائے ہوئی ہیں، وہاں درس اور تو ہے، یہ سب ہمت پر ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لڑکیوں کو کم نہیں، وہی آپ کی بات رہ گئی کہ لڑکیوں کو آپ لڑکوں سے کم درجہ کا سمجھتے ہیں، ان کو سر پہ اٹھائیے، شوہر ہے تو سر پہ اٹھا کر کے اس کو موقع دے کہ تھوڑا سا دہرائے تاکہ گھر میں برکت ہو، اور پھر آگے چل کر کے انشاءاللہ اولاد کو پڑھائے گی۔ میاں بیوی آپس میں خوش ہیں، لیکن سسرال والوں کی وجہ سے پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور لڑکا والدین کو چھوڑ کر رہ بھی نہیں سکتا۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا معنی ہے؟ والدین گویا والدین لڑکے کو بھی پریشان کر رہے ہیں یا بیچاری لڑکی ہی پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی مظلوم ہوتی ہے، لڑکا ماں باپ کی وجہ سے بولتا نہیں ہے کچھ۔ اگر دونوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور ان کی تکلیف ناجائز ہے تو یقیناً بچے کو حق ہے کہ وہ کہیں دوسری جگہ اپنا گھر لے لے اگر واقعی ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہ نہیں، لڑکی بھی کبھی کہہ جاتی کہ بھائی ہم ماں باپ کے ساتھ تمہارے نہیں رہیں گے بغیر سبب کے، تو اس کا ظلم ہے۔ پیارے رسول کے زمانے میں باپ کی بھی خدمت، سسر کی بھی خدمت کرتی تھیں اور ساس کی بھی خدمت کرتی تھیں، تو اس کے اوپر واجب ہے شوہر کی وجہ سے۔ تو اگر پریشان ہے دیکھا جائے گا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، جس طرح غلط کام کا حکم دے شرک کرنے کا، تو ان کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ اور ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ بچہ اس طرح پریشان ہو کر کے اکیلے نہ پریشان ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ ایک بڑی بہت کمی ہے ہم لوگوں کے اندر۔ کیوں نہ محلے میں ہم لوگ ایک ایسی کمیٹی بنا لیں کہ کہیں بھی کوئی غلطی دیکھیں، کسی مشکل ہوتا ہے، دو آدمی لڑ پڑے، جا رہے ہیں کچہری میں، اب وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا رشوت کا، خرچ کرنے کا، ہزاروں لاکھوں خرچ۔ ان سے کہا جائے اچھا تم اگر 1,00,000 2,00,000 خرچ کرو گے لاؤ مسجد میں دے دو اور ہم تمہاری صلح کرا دیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا، یہ آپ کہتے ہیں ہمیں بلائے نہیں تو ہم کیسے جائیں؟ آپ کا فرض ہے کہ میجارٹی کا، آپ کے اوپر میجارٹی کا جو حق ہے اس کی بنا پر آپ کا فرض ہے کہ آپ اکٹھا ہو کر کے جا کر کے کہیں بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، اکٹھا کر کے جا کر کے کہیں کہ تمہارا بیٹا خود تم سے تکلیف اٹھا رہا ہے، کیا پریشانی ہے، کیا وجہ؟ اگر لڑکی غلط کار ہے اس کو سمجھایا جائے۔ اگر ماں باپ ناجائز ظلم کر رہے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا کہ لڑکے کی ماں کا اختلاف لڑکی کے ماں سے ہو گیا، اچھا کیسے دیکھتے رہ سکتی، بچے کو کہتے ہیں طلاق دے دو، بہت بڑا ظلم کیا ماں نے۔ تو ان سب چیزوں سے بچ کر کے لوگوں کو چاہیے کہ دوڑ کر کے اصلاح کر دیں تاکہ لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں۔ بابری مسجد کی شہادت کے کالے جھنڈے لے کر راستوں میں احتجاج کرنے کا طریقہ کیا درست ہے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے، آپ ہزار یہ احتجاج کریں۔ رہ گئی بات، ہاں الحمدللہ بہت سے لائر ہیں، ایسے وکیل ہیں، سب کچھ ہیں ملک میں، وہ لوگ اس کے لیے کوشش کریں، ہر کام کے لیے متخصصین ہوتے ہیں، اور آپ 1000 مرتبہ لے جا کر کے چیخیں، جھنڈے اڑائیں، جھنڈے جلائیں۔ تجربہ ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے۔ من حسن اسلام المرء، ابھی آج ہی پڑھی ہے آپ نے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ، یہ لغو بات ہے، چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مسجد گئی، دوسری مسجدیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نہیں کرتے، نہیں کرنا چاہیے۔ احتجاج کا لفظ یا احتجاج کا عمل یہ صحیح نہیں ہے کسی حالت میں، اس طرح بازاروں میں نکل کر کے یا حکومت کے خلاف شور شرابہ نہیں ہونا۔ یہ چاہیے کہ امت کے عقلاء اکٹھے ہو کر کے پہنچیں کابینہ میں اور کہیں، جو کچھ بھی ہو اپنی رٹ داخل کریں، یہ ان کا فرض ہے اگر وہ پہنچ سکتے ہیں، نہیں تو صبر کریں۔ کیا مسلمان کے لیے بیکری کا کاروبار جائز ہے؟ کیونکہ اس میں سالگرہ اور کرسمس کے کیک بھی بنائے جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم تو کسی کے فائدے کے لیے ہم اپنا نقصان نہیں اٹھائیں گے، ہم تو صاف بات کہیں گے کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ بھائی ہمیں معذور سمجھیے، آپ جب اگر کل آپ کو ضرورت ہے کچھ حلال روٹی کی اور کل ان کا کوئی کام ہے تو کہہ دیتے ہیں بھائی معذور سمجھیے، ہم نہیں کر سکتے، آپ کا کام کہیں دوسری جگہ جائیے۔ اسی طرح کہہ دیں کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، آپ کو حق ہے، دیں یا نہ دیں،
تو یہ کرسمس یا اور کسی قسم کی اس طرح کی چیزوں پر عمل صحیح نہیں ہے. بچ سکتے ہیں تو ضرور بچیں، واجب اور فرض ہے. اور یہ نہ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں. ایک سلفی عالم تدفین کے بعد اجتماعی دعا بلند آواز سے کرتے ہیں، کیا یہ بدعت ہے؟ انشاءاللہ بدعت نہیں کہا جائے گا. دعا کا طریقہ یہ ہے کہ انفرادی طور پہ بھی کریں، اور اگر اجتماعی طور پر کر رہے ہیں تو ایک دعا کرے دوسرے آمین کہیں. یہ بھی سنت ہے، انشاءاللہ جائز ہے اس طرح کا. ایسے واقعات صحابہ کرام سے تدفین کے وقت نہیں، لیکن عام دعا کے وقت جس طرح ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہے، اسی طرح اجتماعی دعا اس طرح کا. بعض علماء نے کہا یہ بدعت ہے، اس کو بدعت نہ کہا جائے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا کرنے والے اچھی سے اچھی دعا کرتے ہیں، آدمی کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے. ناگپور کے ہم لوگوں کے بعد جامعہ سلفیہ کے فارغ مولانا نور اللہ براری ایک تھے، گئے اللہ کی قدرت سے وہ آ رہے تھے ادھر ریاض سے کچھ کام کر کے، اور پھر وہ جہاز پکڑنے والے تھے دلی کے لیے یا بمبئی کے لیے. راستے میں اللہ کی قدرت سے گاڑی الٹ گئی، ان کی گاڑی الٹ گئی، شہید ہو گئے. اور پھر ان کا ایک کارڈ جو جامعہ ہم لوگوں کے جامعہ کا تھا وہی جیب میں ملا، تو پولیس نے خبر بھیجی ڈین کو، ڈین نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ہمارے پاس آئے. تو ہم نے کہا ہاں یہ ہم لوگوں کے طالب علم ہیں. فوراً راتوں رات انہوں نے شیخ ابن باز کے پاس خط لکھ کر کے کہ یہ جامعہ کی طرف سے وصی اللہ اور مفید ابو عمشہ ایک فلسطینی طالب علم اور تیسرے اور تھے، یہ لوگ جا رہے ہیں، ان کو باڈی دے دی جائے، یہ لوگ دفن وغیرہ کرائے. تو وہاں الحمدللہ غسل وغیرہ کا بھی مسجدوں میں انتظام، اور وہ چارپائی کا انتظام، اٹھانے والے بھی نیک کام کرنے والے. بہرحال گئے. جب وہاں پہنچے ہم لوگ تو الحمدللہ دفن کرنے کے بعد شیخ ابن باز نے ایسی مؤثر تقریر کی، اس زمانے میں اگر ریکارڈ کا موقع ہوتا، ایسی مؤثر تقریر کی. صرف ہی آیت پڑھی آپ نے، ان اللہ عنده علم الساعة ويعلم الغیث وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. دیکھیے یہ ہندوستان سے ایک طالب علم آیا، مدینے میں پڑھا، ہندوستان میں پیدا ہوا، مدینے میں پڑھا، اور آ کر موت یہاں ریاض میں اس کی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اور اچھے انداز سے دعا کی، دعا بآواز کرتے رہے ہم لوگ. الحمدللہ بڑی اچھی دعا. اللہ تعالیٰ تیرا بندہ ہے، طلب علمی کے لیے نکلا تھا، اللہ تعالیٰ تو اس کے درجات کو بلند کر. اس طرح شیخ ابن باز نے. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کبھی کبھی اس کو عادت بنا لینا واجب نہیں کہ بغیر ہاتھ اٹھائے اور اجتماعی دعا کیے نہیں ہوگی. عام طور پہ یہی آتا ہے کہ پیارے رسول نے دفن کرنے کے بعد صحابہ سے کہا اسألوا لأخیکم التثبیت، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، ابھی اس سے سوال کیا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ انفرادی کرتے تھے، لیکن اگر کبھی کوئی اجتماعی کر رہا ہے، کبھی کبھی جس طرح جہاں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے کبھی اٹھا لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، انشاءاللہ جائز ہوگا. اور بعض مجھے یاد ہے اچھی طرح، ہمارے خیال سے خود شیخ البانی نے اس میں بدعت کہا ہے جنائز میں، کتاب الجنائز میں یاد آتا ہے کہیں کہا ہے انہوں نے کہ اجتماعی دعا بدعت ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہم سب کو اجر دے اور اس مجلس کی برکت سے نوازے، صحت دے، عافیت دے اور اس سے ہدایت دے انشاءاللہ.